ایک بڑی امپورٹنٹ سٹوری سامنے آ رہی ہے کہ کچھ دنوں سے جو کشمیر جہاد کے حوالے سے کافی سارے لوگ جو پاکستان کے مختلف شہروں میں رہتے ہیں انہوں نے شاید وہ چیز تو چھوڑ دی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک سوسائٹی کا وہ ایک حصہ ہے اور وہ رہتے ہیں، تو ان کی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سلسلہ جاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ پراسرار طریقے سے، بڑے مسٹریس طریقے سے ان کو ٹکانے لگایا جا رہا ہے۔ کون اس چیز کے پیچھے ہے اور کیسے اس کے پیچھے ہے؟ کچھ ایسے لوگوں کی یہاں پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سابق کشمیری جہادی تھے، ان کو یہاں پر مارا گیا۔ تو یہ اب ہر جگہ پر پبلش ہو رہا ہے اور سوال کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ان کو مارنے والا کون ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں پاکستان اور انڈیا کا جو ہے وہ اس طریقے سے نام ہے، کیونکہ ہر چیز کو راہ پہ لگاتے ہیں، ہر چیز کو سی آئی اے پہ لگا دیا جاتا ہے، موساد پہ لگا دیتے ہیں، خود پتہ نہیں سو رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو صاحب مارے گئے، رضا صاحب رائٹ، ابھی مارے گئے کراچی میں، اور اس سے شاید 10 دن پہلے راول پنڈی میں، اور ایک حزب مجاہدین تو یہ I mean they are known supporters of jihad in Kashmir۔ تو پہلے تو بات میں یہ کہوں گا کہ انہیں جیل میں ہونا چاہیے، یہ باہر کیا کر رہے ہیں؟ دیز آر ٹیررسٹ جو پاکستان بھاگ گئے 2001 کے بعد، اور تو انہیں تو جیل میں ہونا چاہیے۔ سو یہ میں اخبار پڑھ رہا تھا، ڈان بھی پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ خالد رضا صاحب نے نا ان کا نام، تو ان کے پاسٹ کے بارے میں کچھ لکھا ہی نہیں جا رہا تھا، صرف یہی کہ یہ ایجوکیشنسٹ ہے اینڈ ہی واز کلڈ ان واٹ اپیئرس ٹو بی اے ٹارگیٹڈ کلنگ۔ سو دا تھنگ از کہ یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ یہ جہادی ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، انڈیا میں بہت انہوں نے البدر نام کے گروپ کو لیڈ کرتے تھے وغیرہ۔ سو دیٹ از ڈس اپوائنٹنگ کہ وائٹ واش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایون واقعی انڈیا پاکستان میں جہادی تنظیموں کے اراکین کے خلاف خفیہ مہم جو ہے وہ شروع کر چکے ہیں، ایک آپریشن ٹائپ کی چیز وہ شروع کر چکے ہیں پاکستان میں۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے جی۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں نامعلوم حملہ آوروں نے ایک 55 سالہ سابق کشمیری جہادی کمانڈر سید خالد رضا کو 26 فروری بروز اتوار گھر کے دہلیز پر حملہ کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ انڈیا نے اس چیز کا آغاز کیا ہے اور وہ مختلف طریقوں سے ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ شاید سوچتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں دوبارہ سے اس چیز کو ہوا نہ دے دے جس کو انہوں نے کافی ایک لمبے عرصے کی کارروائیاں کر کے شاید 20 25 یا 30 سال سے اپنی فورسز کو وہاں ڈپلوائے کرا کر اور اس کو کنٹرول کیا ہے۔ تو شاید اس وجہ سے یہ مختلف لوگ، یہ میں اس کے اوپر میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں کوئی دعویٰ کر رہا ہوں تاریخ 26 فروری، جگہ کراچی، نام خالد رضا۔ البدر کا آتنکی خالد کشمیر میں کمانڈر تھا، اس کے بعد وہ پاکستان کے کراچی بھاگ گیا، لیکن پچھلے 26 فروری کو اسے کراچی میں مار گیا۔ تاریخ 20 فروری، جگہ راول پنڈی، نام بصیر احمد۔ اکتوبر 2022 میں بھارت میں آتنکی گتیویدھیوں کو بڑھاوا دینے میں شامل ہونے کی وجہ سے اسے آتنکوادی گھوشت کیا گیا تھا۔ اسی 20 فروری کو اسے راول پنڈی میں مار گرایا گیا۔ تاریخ 20 فروری 2023، جگہ افغانستان، نام اعزاز احمد اہنگر۔ اہنگر اسلامک اسٹیٹ سے جڑا تھا، بھارتیوں پر حملہ کرنے کے لیے آتم گھاتی حملہ وروں کو تیار کرتا تھا، لیکن اسی 22 فروری کو اسے مار گرایا گیا۔ تاریخ مارچ 2022، جگہ کراچی، نام مستری ظہور ابراہیم۔ تاریخ مارچ 2022، جگہ کراچی، نام مستری ظہور ابراہیم۔ IC 814 انڈین ایئر لائنس کو اپہرن کرنے میں مستری ظہور ابراہیم کا بڑا ہاتھ تھا، لیکن پچھلے سال مارچ 2022 میں اسے کراچی میں مار گرایا گیا۔ دوستو، پاکستان کے میڈیا میں ان دنوں ہڑکمپ مچا ہے۔ جس طرح سے پچھلے دنوں ہندوستان کے دشمنوں کا
पाकिस्तान में घुसकर खात्मा किया जा रहा है। पाकिस्तान मीडिया को लग रहा है कि इसके पीछे हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। उधर पाकिस्तानी फौज और खुद को नंबर 1 बताने वाली ISI के होश भी भागता है। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल पाकिस्तानी आतंकी रॉ के खौफ से अंडरग्राउंड हो गए हैं। 3 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। एक 26 फरवरी को यानी 2 दिन पहले वाकया होता है जी। इलाका है गुलिस्तान जौहर, बड़ा पोश इलाका है कराची का। वहाँ पे 55 ईयर ओल्ड खालिद रजा को निशाना बनाया जाता है। लोग हैं जी, बाइक पे आते हैं, नामालूम मोटरसाइकिल सवार। उससे पहले यानी उससे लास्ट वीक में 20 फरवरी को जगह है जी रावलपिंडी, इस्लामाबाद के साथ वाकया शहर ट्विन सिटी। और जिसे कहते हैं निशाना बनने वाले हैं जी 60 ईयर ओल्ड बशीर अहमद। लोग हैं जी, बाइक पे आते हैं और नामालूम है। इससे पहले लास्ट ईयर यानी मार्च 2022 में वारदात होती है जी। जगह है कराची, यूनिवर्सिटी है कराची, इलाका है जी अख्तर कॉलोनी। और जो निशाना बनने वाले हैं जी मिस्त्री जायद इब्राहिम, और करने वाले कौन है? नामालूम मोटरसाइकिल सवार। अच्छा, इन तीनों अगर इंसिडेंट्स की बात की जाए तो एक चीज इसमें बड़ी तीनों में कॉमन है, यानी एक ही तरीके से इनको निशाना बनाया गया। हाँ, 2 कराची और एक जो इंसिडेंट है वो रावलपिंडी में हुआ। और तीनों लोग कौन थे, क्या थे, इसके हवाले से अभी आपके साथ मैं ये डिटेल शेयर करूंगा जी। खालिद रजा, बशीर अहमद और मिस्त्री जायद, तीनों का जो ताल्लुक रहा है जिहादी तंजीमों से रहा है, और ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं इंडियन कश्मीर के अंदर। अच्छा, अब तक इनके जो लोग हैं जिन्होंने इनको निशाना बनाया है वो नामालूम है, लेकिन इनकी तंजीमें और इनकी जो करीबी रफ़का हैं यानी इनके लोग हैं, वो इशारों में ये बात बता रहे हैं और ये इल्ज़ाम वो इंडिया के सर पे लगा रहे हैं। खैर, एनीवे आगे चलते हैं। क्या वाकई इंडिया पाकिस्तान में जिहादी तंजीमों के अराकीन के खिलाफ खुफिया मुहिम जो है वो शुरू कर चुके हैं? एक ऑपरेशन टाइप की चीज वो शुरू कर चुके हैं पाकिस्तान में। तो इस हवाले से बात करेंगे जी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नामालूम हमलावरों ने एक 55 साल साबिक कश्मीरी जिहादी कमांडर सैयद खालिद रजा को 26 फरवरी बरोज इतवार घर के दहलीज पर हमला करके उनको हलाक कर दिया। अच्छा, सैयद खालिद रजा इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंडियन अफवाज के खिलाफ 1990 में अलबदर मुजाहिदीन नामी तंजीम के सरकर्दा रहनुमा रहे थे, मगर 9/11 के बाद बेशतर कश्मीरी जिहादी तंजीमों पर रियासती पाबंदियों के बाद वो अस्करियत पसंदी की जिंदगी से किनारा कश होकर तालीमी शोबों से वाबस्ता हुए। सैयद खालिद रजा के कत्ल की जिम्मेदारी रियासत मुखालिफ कौम परस्त और अलहदगी पसंद मुसल्ला तंजीम सिंध देश आर्मी ने कबूल की, मगर ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या है। दरअसल सैयद खालिद रजा का कत्ल माजी में इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के जिहादी कमांडरों की पुरस्रार हलाकतों के सिलसिले की एक कड़ी है जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से जारी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में ये दूसरा और गुज़िश्ता एक साल में ऐसा 5वां वाक़या है जिसमें अहम कश्मीरी जिहादी तंजीमों के मौजूदा और साबिक सरकर्दा कमांडरों को नामालूम हमलावरों ने हदफी निशाना ये टारगेट किया, जिसमें सैयद खालिद रजा समेत 3 अहम कमांडर मारे जा चुके हैं। अच्छा, कराची के जो जमात इस्लामी के सरबराह हैं नईमुर रहमान साहब अभी मेयर बनने की सीट पे भी आने वाले हैं। वो अपने खैर सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा कि जी इनका ताल्लुक इस्लामी जमीयत तलबा से था, यानी JI उससे था। JI जमात इस्लामी का जो स्टूडेंट विंग है उससे इनका ताल्लुक रहा है। सीनियर सहाफ़ी हैं फैज़ुल्लाह खान साहब,
ڈان کے ساتھ منسلک ہے، وہ کہتے ہیں کہ سید خالد رضا کا تعلق کراچی میں آباد بہاری برادری سے تھا، جو 1990 کے اوائل میں افغانستان میں البدر تنظیم کی ٹریننگ کیمپوں سے تربیت حاصل کرنے کے بعد انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین افواج کے خلاف لڑائی میں شریک رہے، مگر 1993 میں پاکستان واپسی کے بعد ان کو پشاور میں اس تنظیم کا مسئول مقرر کیا گیا، انچارج۔ مختلف لوگ لاہور میں، کراچی میں اسپیسیفکلی اس چیز کو کور کر رہے ہیں، تو یہ شاید ان کو کوئی کلوز ملے ہوں گے، اور کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ ایجنسیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ ایسا ہو رہا ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو اگر اس ایجنسیز کو یہ پتا ہے کہ ایسا ہوا ہے تو پھر ایجنسیوں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی یہ تو مجھے پتا ہے کہ انڈیا سے کوئی نہیں آتا ڈائریکٹلی، لیکن اگر یہاں پہ کچھ ہوتا ہے، اسپیشلی یہ خبر آتی ہے کہ جی جو خلیجی ممالک ہیں یعنی گلف سٹیٹس ہیں، اس کے ذریعے یہ ساری کارروائیاں ہوتی ہے، وہاں سے ہینڈل کیا جاتا ہے معاملات کو، اور پھر یہاں پہ مختلف لوگ ہیں، کیونکہ ایک تو یہاں پہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو ویپنز آرام سے مل سکتے ہیں کہیں پہ بھی۔ ایک ہفتے میں یہ کیا اتفاق ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے جو یہ ٹارگٹ کلنگ کروا رہا ہے اور سنسنی خیز جو ہے ماحول بنا ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ جو صاحب مارے گئے، رضا صاحب رائٹ، ابھی مارے گئے کراچی میں، اور اس سے شاید 10 دن پہلے راول پنڈی میں، اور ایک حزب مجاہدین، تو یہ دے آر نون سپورٹرز آف جہاد ان کشمیر۔ تو پہلے تو بات میں یہ کہوں گا کہ انہیں جیل میں ہونا چاہیے، یہ باہر کیا کر رہے ہیں؟ دیز آر ٹیررسٹ جو پاکستان بھاگ گئے 2001 کے بعد، اور تو انہیں تو جیل میں ہونا چاہیے۔ سو یہ میں اخبار پڑھ رہا تھا، ڈان بھی پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ خالد رضا صاحب نے نا ان کا نام، تو ان کے پاسٹ کے بارے میں کچھ لکھا ہی نہیں جا رہا تھا، صرف یہی کہ یہ ایجوکیشنسٹ ہے اینڈ ہی واز کلڈ ان واٹ اپیئرز ٹو بی اے ٹارگیٹڈ کلنگ۔ سو دا تھنگ از کہ یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ یہ جہادی ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں۔ انڈیا میں بہت انہوں نے البدر نام کے گروپ کو لیڈ کرتے تھے وغیرہ۔ سو دیٹ از ڈس اپوائنٹنگ کہ وائٹ واش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایون اے نیوز پیپر لائک ڈان، جو شاید پاکستان میں دا نیوز پیپر آف ریکارڈ جو کہتے ہیں نا، جیسے امریکہ میں نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ ہے، پاکستان میں اس طرح سے انگریزی میں ڈان ہے۔ تو اگر ڈان بھی اس طرح کی رپورٹنگ کرے، مطلب آئی ایم گوئنگ ٹو سے ویری کلیئرلی کہ دس لکس ایز اف اٹس اے پرو ٹیررزم رپورٹنگ، کہ بندہ از نون ٹو بی، مطلب the US had also listed him as a foreign terrorist organization. ایٹ لیسٹ البدر کو تو لسٹ کیا گیا تھا جب یہ انچارج تھے اس کے یا وائس۔ سو دیٹ از ون تھنگ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ویسے جاوید اختر صاحب نے جو کہا کہ بھائی وہ ٹیررسٹ آپ کے ملک میں پھر رہے ہیں، دس از اے ویری گڈ ایگزامپل آف دیٹ۔ یہ بھی جناب پھر رہے تھے اس زمانے میں جب جاوید اختر صاحب وہاں پہ تقریر کر رہے تھے۔ بٹ یہ جو ڈسکشن چل رہا ہے پاکستان میں کہ دیٹ انڈیا از فیسیلیٹیٹنگ دیم، تو ایک آپ کے پاس لا اینڈ آرڈر کا سوال ہے، پکڑ کیوں نہیں لیتے جو شوٹ کیے؟ مطلب دے آر ناٹ ایبل ٹو فائنڈ ہو دیز پیپل آر۔ اور کوئی سندھ لبریشن آرگنائزیشن نے اس بار کلیم کیا کہ دے ٹارگیٹڈ۔ سو مطلب 2-3 چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آئے۔ ایک کہ یہ صاحب کرنٹلی واز ناٹ انوالوڈ ان اینی جیو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، یا تو وہ انوالوڈ ہیں اور نظر نہیں آ رہا، یا وہ واقعی میں ہی از ناٹ انوالوڈ۔ سو اگر وہ واقعی میں انوالوڈ نہیں ہے and he is no more connected and not doing anything in Kashmir, تو it doesn't make sense for India to take such a big risk نا کہ دوسرے ملک میں جائیں، کیونکہ ریٹیلیشن بھی ہو سکتا ہے اس کا۔ پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز میں kill somebody in India اور انڈین، مطلب یہ بدلہ تو کہیں بھی لیا جا سکتا ہے نا، انڈیا کے ایمبیسی کے بندے کو مار دے سکتے لندن میں یا ادھر ادھر، ٹرین میں کے نیچے ڈھکیل دیں، میٹرو میں نیو یارک۔ تو اس طرح تو وہ but this is not a good practice to do. But agar if he is active
तो India will not only do this but probably might share this intelligence with other countries कि देखो पाकिस्तान में टेररिस्ट कैसा घूम रहे हैं और हमने we have found a way to take it out, क्योंकि इजराइल और अमेरिका भी इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं, खासतौर से ईरान में मिसाल के तौर पे they do use surrogates और इंटेलिजेंस एसेट्स कहते हैं उनको।